حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس شفقت اور رحمت کے جو امت کے حال پر تھی اور کسی شخص کی ادنا سی تکلیف بھی گوارا نہ تھی، ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کو بھی آمادہ ہیں۔ اور جو بالکل نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ تو ان کا حال ہے۔ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت کی تاکید کا مسئلہ ہے کہ نماز کو جماعت سے پڑھنا چاہیے، گھر میں کسی بھی بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، گھر میں مسجد نہیں آتا ہے، تو اس کا یہ حال جو اتنا غصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جلا دینا چاہتے ہیں گھروں کو اپنی حیات مبارکہ میں۔ اور جو بالکل نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں تین آدمی ہو اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہو اور وہاں بلا عذر وہاں بلا جماعت وہاں با جماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں، اگر 3 آدمی ہوں تو ان کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، بلکہ 2 کو بھی جماعت سے پڑھنا چاہیے، پڑھنا بہتر اور اولا ہے۔ کسان عام طور سے اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں کہ ان کے لیے کھیتی کی مشغولی اپنی نزدیک کافی عذر ہے، اور جو بہت دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر چند کھیت والے بھی ایک جگہ جمع ہو کر پڑھیں تو کتنی بڑی جماعت ہو جائے اور کتنا بڑا ثواب حاصل کرے۔ 4 پیسے کے واسطے گرمی، سردی، دھوپ، بارش سب سے بے نیاز ہو کر دن بھر مشغول رہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ثواب ضائع کرتے ہیں اور اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ لوگ اگر جنگل میں جماعت سے نماز پڑھیں تو اور بھی زیادہ ثواب کا سبب ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 50 نمازوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بکریاں چرانے والا کسی پہاڑ کی جڑ میں یا جنگل میں اذان کہتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو حق تعالی شانہ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور تعجب اور فخر کے ساتھ فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ اذان کہہ کر نماز پڑھنے لگا، یہ سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا۔ اللہ ہم سب کو نماز کی قدر پہچاننے کی، نماز کی قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔